اور امام حسین اور خود جناب زہرا اور خود رسول خدا ادھر رسول خدا گئے ہیں، ان کے جانے کے بعد ان کے دلوں میں جو بغض علی تھا وہ نکل کے باہر آیا ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، آج کی تاریخ 28 صفر ہے اور آج آپ آمادہ ہیں ماتم کرنے کے لیے۔ کس کا؟ نانا کا ماتم، نواسے کا ماتم۔ نانا کا ماتم، نواسے کا ماتم۔ 28 صفر محرم کے چاند کو دکھے ہوئے 1 مہینہ 27 دن گزر گئے۔ 1 مہینہ 27 دن سے چھوٹے بھائی کو رو رہے تھے، آج 1 دن بڑے بھائی کا ماتم کر رہا ہے۔ عزادارو، جناب زہرا کو اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ ایک کا نام تھا محسن، جسے دنیا میں نہ آنے دیا، بلکہ شکم میں جناب زہرا پہ دروازہ گرایا گیا اور جناب زہرا اپنے شکم کو پکڑ کے کہتی رہی، فضا میرے محسن کی خیر، فضا میرے محسن کی خیر۔ دنیا نے زہرا کی اولاد کے ساتھ بڑا غلط کیا۔ سن 50 ہجری امام حسن کو زہر، عزادارو یہ امام حسن کو جو زہر دیا گیا ہے نا، یہ پہلی مرتبہ نہیں دیا گیا۔ میں نے خود روایت میں پڑھا ہے کہ امام حسن کو 7 مرتبہ زہر دیا گیا اور 6 مرتبہ جو زہر دیا گیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام بچ گئے۔ تو اس ملعون نے کہا کہ اس بار ایسا زہر بنایا جائے کہ جس کا ایک قطرہ حسن کے کلیجے کو پارا پارا کر دے۔ جانتے کہاں سے؟ مصر کی زمین سے زہر کو منگایا گیا۔ زہر کی شدت یہ رقم ہے کتابوں میں کہ اس زہر کا ایک قطرہ اگر کسی سمندر کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے بیچ میں ڈال دیا جائے تو اس سمندر میں 7 سال تک مچھلیاں زندہ نہیں رہ سکتی۔ اجرکم علی الزہرا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ جب اتنا شدید زہر امام حسن علیہ السلام کو پلایا گیا تو روایت کہتی ہے کہ امام حسن نے جیسے ہی زہر پیا ہے تو کلیجے میں آگ لگنے لگی۔ عزادارو جانتے ہو کلیجے میں آگ نہ زہر کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان زہر پیتا ہے تو اس کے سینے میں آگ لگنے لگتی ہے اور جب وہ آگ لگتی ہے تو انسان صرف ایک چیز مانگتا ہے، پانی۔ اب روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی حسن کو زہر دیا گیا اور امام حسن کے کلیجے میں آگ لگی ہے، امام حسن کے منہ سے بے ساختہ نکلا پانی، تو جناب قاسم پانی لے کے چلے ہیں۔ قاسم حسن کی شہادت کے وقت اتنے ہی آئے کہ جتنا حسین کی شہادت کے وقت سکینہ۔ حسن کا لال قاسم ایک کوزے میں بابا کے کلیجے میں آگ ہے۔ حسن ننھے چنھے پیروں سے 3 سے 4 سال کی عمر میں پانی لے کے اب جیسے ہی حسن کو دیکھا اور حسن نے قاسم کو دیکھا کہ میرا لال پانی لے کے آ رہا ہے، ارے فوراً کربلا ذہن گیا ہوگا کہ مجھے پانی ملا رہے ہو، ایک آج تمہیں پیاسا۔ اشرکم اے قاسم، تمہیں پیاسا مارا جائے گا۔ اب میں روایت پڑھ رہا ہوں عزادارو، روایت کہتی ہے جب ام فروا نے یہ حالت دیکھی تو فوراً قاسم سے کہا، قاسم ارے جب بھی زینب کو بلا لا، لیکن ایسے نہ جانا۔ سنو گے کیسے؟ قاسم کا 3 سے 4 سال کے بچے کا گریبان چاک کیا، آستینوں کو چڑھایا اور سر کے بالوں کو بکھیر دیا جاتا سے۔ اب جا کے صرف زینب کے سامنے بیٹھ جانا، زینب خود سمجھ جائے گی۔ اب جیسے ہی زینب نے قاسم کو دیکھا، ارے منہ پہ تماچے مارتے ہوئے کہا، ارے میرا بھیا کی خیر۔
قاسم یہ یتیموں والی حالت تڑپ کے زینب گئی ہے قاسم کے بعد عجب منظر دیکھا ارے غریب آسان دشت میں کلیجے کے ٹکڑے ارے اب جو کلیجے کے ٹکڑے دیکھے تو شدت سے سینے میں درد ہو رہا تھا میں نے مقطع کا جملہ سنا ہے سن سکتے ہو تو سنو جیسے شدت سے سینے میں درد ہو رہا تھا قاسم کو روایت کہتی ہے قاسم کو حسن کے سینے پر لیٹنے کی بڑی عادت تھی یعنی وہی منظر کہ جیسے سکینہ حسین کے سینے پہ سوتی تھی ایسے قاسم حسن کے سینے پہ سویا کرتے حسن کے سینے پہ قاسم لیٹا ام فروہ نے آگے ہاتھ پکڑا اے میرے لال بابا کے سینے میں درد ہے اتر جا حسن نے لرزتی ہوئی زبان سے کہا اے ام فروہ رہنے دو قاسم کے لیٹنے سے سکون اے ام فروہ رہنے دو قاسم کے لیٹنے سے سکون مل رہا اجرکم علی الزہرہ خدا کسی غم میں نہ رولا تمہیں سلامت رکھے لیکن روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی امام حسن نے خون کی الٹی کی ہے تو جناب زینب نے دشت بڑھایا اب جو دیکھا تو کلیجے کے 72 ٹکڑے علی کی لاڈلی تڑپ گئی پانی لے کے اے میرے بھیا کلیجے میں آگ ہوگی لو زینب پانی پلا رہی ہے ارے میں کہوں گا بی بی حسن کو پانی پلا لو اسے تو پیاسا حسین کو پانی دینا چاہو گی تو نہ پلاوا اب ادھر جناب امام حسن کے پہلو میں امام حسین بیٹھے غازی ابا محمد حنفیہ تمام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں عالم یہ ہے کہ حسن زہرہ کا لال ایڑیا رگڑ رہا اور ایڑیا رگڑتے ایک مرتبہ قاسم کی طرف دیکھا ایک مرتبہ حسین کی طرف دیکھا پھر قاسم کی طرف پھر حسین کی طرف کربلا کا منظر یاد آ گیا حسن کے بازو پہ تابے حسین سے کہا میرے بھیا میرے لال قاسم کا خیال بس اتنا کہنا تھا کہ قاسم کے خیال رکھنا حسن نے ایڈیوں کو روکا آنکھیں بند ہونے لگے ام ربا ام زینب ام کلثوم بی بی نے بازو پکڑا حسن کے قریب آئی زینب نے سر سنبھالا حسین بھائی کی پائیتی بیٹھے حسن نے آنکھیں بند کی آواز دی انا للہ عزادارو تابوت آنے والا ہے جانتے ہو کس تابوت کی منظر کشی ہوگی رسول خدا کے تابوت کے ساتھ ساتھ امام حسن کا جنازہ لیکن یاد رکھو سن 50 ہجری کا مدینہ مجھ سے روایت سنو روایت کہتی ہے کہ جناب زہرا کے سامنے رسول خدا نے 5 کفن دیے کہا اے میری لاڈلی یہ ایک کفن میرا ہے ایک کفن علی کا ہے ایک کفن زینب کا ہے اور 2 کفن امام حسن کے ہاتھ میں دیے ہیں حسین کا کفن دیا زہرا تڑپ کے کہنے لگی اے بابا خیر تو ہے ایک کو 2 کفن ایک کو ایک ملا دیا ارے تڑپ کے کہا زہرا تیرے بچوں کا خدا مانا یہی ہوا تابوت آنے والا ہے
چلے نا ادھر قافلہ چلا حسن کے جنازے کو لے کے ادھر اشارہ کیا جنازے پہ تیر برسا جیسے تیر برسا پورا کفن خون میں لال ہو گیا عزاداروں کسی کا لاشا گھر سے نکلنے کے بعد واپس نہیں آیا یہ زہرا کا لال جیسے ہی جنازہ واپس آیا زینب نے دیکھا ہائے عزاداروں اب دیکھنا تابوت آ رہا زینب نے دیکھا کہ وہ لاشا آ رہا ہے جس میں تیر لگے ہوئے ہیں زینب بیٹھی ایک تیر اپنے ہاتھوں سے ایک تیر نکالا کیسے نکالا میں کہوں گا بی بی کیا قسمت ہے ارے ایک تیر نکال لئی ہو لیکن حسین کے لاشے کے تیر زینب حسن کے لاشے کے تیر عزادار اب حسن کے لاشے کے تیر نکالے اور دوبارہ کفن دیا جنت البقیع لے کے گئے ہائے حسن ہائے حسن جنت البقیع جنازہ گیا اے قاسم تم یتیم ہو گئے نا لیکن تمہاری یتیمی سکینہ کی یتیمی سے الگ ہے اس لیے کہ تم رو رہے ہو تمہیں رونا دیا جا رہا لیکن سکینہ کے تماچے مارے گئے تماچے مارے گئے سنتے ہو عزادارہ نے امام مظلوم کربلا ارے غریب کا سلجھنا بھی آنے والا ہے کس غریب کا جس کے لیے روایت میں مل رہا ہے کہ زہرا کا چھوٹا بیٹا سلجھنا پہ کبھی آگے ہو رہا تھا کبھی پیچھے ہو رہا تھا حمید کہتا ہے جب اتنے زخم لگ چکے تو حسین نیچے کیوں نہیں آتے ارے اب جو جا کے دیکھا کہ حسین نیچے آنا چاہتے ہیں لیکن کوئی دائی جانب سے بھالا چھپاتا ہے کوئی دائی جانب سے حسین گھوڑے پہ نہ رک سکے ارے زین سے زمین پہ آئے لو یہ سلجھنا آ رہا ہے زہرا نے بائیں پھیلا دی آجا میرے غریب آجا میرے غریب سارے